السلام علیکم۔ خالد کا سلام اور آداب قبول کیجیے کینیڈا سے۔ میں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا پروگرام میں نے اپنے ایک دوست کی فرمائش پر بنایا ہے۔ وہ میرے دوست ٹورنٹو میں ہوتے ہیں اور اکثر ہم بات کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا، بہت ہی بیچارے حساس ہیں اور فلسطین کی حالت پہ بہت بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں یار تم خالد اس پہ بناؤ پروگرام فلسطین پر۔ تو آج ان کی خواہش کو اور ان کی ڈیمانڈ کو یا ان کی فرمائش کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک بنایا پروگرام۔ سب لوگ اس کو دیکھیں، اور واقعی یہ بالکل اصل ہسٹری کی بیس پہ بنایا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھیں کہ فلسطین کا مسئلہ ہے کیا جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن کے اندر کتنا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اگر جو قومیں اپنی حالت خود نہیں بدلتی، اللہ ان کی بھی حالت نہیں بدل سکتا۔ کیونکہ آپ اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے جب انسان کو اس دنیا میں دھکیل دیا یا پیدا کر دیا یا بھیج دیا، تو اس کے بعد اس کا کام ختم ہو گیا۔ اس کا کام ری سٹارٹ جب ہوگا جب یہاں سے ہم واپس جائیں گے اللہ کے پاس۔ اس سے پہلے دنیا میں جب اس نے بھیج دیا تو اب ہمارا کام ہے کہ ہم کس طرح دعاؤں پہ یا اس پہ، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میرا مطلب وہ ایمان اتنا نہیں ہے پکا اس معاملے میں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو کام کرے اس کے بعد دعا کرے۔ آپ دعا کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جب آپ کچھ کریں گے نہیں، بچہ پڑھے گا نہیں، تو پاس کیسے ہوگا؟ اب فلسطین کی جو پوزیشن ہے نا، میں بچپن میں میرے والد صاحب جب ہم چھوٹے تھے تو وہ ریڈیو لگا دیتے تھے، تو اس کے اندر قرآن کی آیتیں سناتے تھے، اس کے اندر آل انڈیا ریڈیو سے۔ تو اس کے اندر حضرت عیسیٰ کا، حضرت موسیٰ کا، اور ان کے جو بھی بھائی وغیرہ، بیٹے وغیرہ، سب کا ذکر ہوتا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ اسلام یہی ہے ٹوٹل۔ پیارے نبی کا بھی ذکر ہوتا تھا، سب کا ہوتا تھا۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ قرآن کے اندر حضرت یہودیت کا 94% ذکر ہے۔ آل اولاد کے، جو ابراہیم کے آل اولاد پر بھی آپ درود بھیجنا لازمی ہے، یہ شرط ہے جب آپ اسلام رہ سکتے ہیں سوری۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پیارے نبی نے بھی ایک یہودی عورت سے شادی کی تھی، تو اس لیے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ یہ جو فرقے بازی ہے، یہ میں اس کو بتاتا ہوں آپ کو کس نے اس میں اندر مداخلت ڈالی، میں آپ کو آج کھل کر بتاتا ہوں۔ بہت سے لوگ ناراض ہو جائیں گے، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے حقیقت سامنے لانی ہے۔ ایکچولی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا، وہ دادا تھے، یوں سمجھ لیجیے آپ۔ ان کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق کی جو والدہ تھیں وہ سارہ تھیں، جو ان سے یہودیت چلی، اور اسماعیل کی والدہ ہاجرہ تھے، جو ہاجر کہتے ہیں انہیں۔ تو یہ جو تھے نا بڑے بیٹے، تو خیر اسماعیلی تھے، لیکن اس کے بعد یہ پھر دوبارہ جو تھے نا، یہ شادی پہلی تو سارہ سے کی تھی، اور اس کے بعد پھر اس سے ہاجر سے کی تھی شادی۔ تو لیکن ان کے بچہ کوئی نہیں ہو رہا تھا، تو پھر انہوں نے دوسری، یہ مطلب کام والی ایک طرح سے لائے تو اس کام کے لیے تھی، لیکن وہ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، میں اس میں ہولی معاملے سے میں نہیں بولتا۔ لیکن اب اللہ نے پھر جب انہوں نے ایک خیال رکھا ایک عورت کا، تو ان کے اپنا بچہ بھی ہو گیا، جو حضرت اسحاق تھے۔ ان کی نسل کے اندر آپ کو پتہ، جو یہودیت کی نسل میں کچھ عورتیں پیغمبر بھی ہیں۔ اچھا، تو اب جھگڑا کہاں سے شروع ہوا؟ حالانکہ دیکھیے، پہلے خانہ کعبہ وہی تھا، قبلہ اول جو کہتے ہیں اسی کو ہی کہتے ہیں نا وہاں پہ فلسطین میں جو ہے۔ تو بعد میں ہی چینج ہوا خانہ کعبہ۔ یہ تو اللہ نے اس لیے کیا کہ بھائی تم لڑو مت، تم چلو اپنا خانہ کعبہ الگ بنا لو اگر تمہیں نہیں رہ سکتے تو۔ لیکن اصل میں ہمارے وہ باپ تو ایک ہی ہے۔ یہ ہاف برادرز تو کہلا سکتے ہیں، لیکن اسٹیپ برادرز نہیں ہے، یہ ہاف برادرز ہیں یہ، کیونکہ باپ ایک تھا۔ تو ہم ان سے جو ہے نا، یہ کس نے نفرت ڈلائی؟ اس کے اندر دو فرقے ہیں جو نفرت دلانے والے ہیں، پاکستانی مسلمانوں میں بھی اور اسرائیل میں۔ اصل میں پاکستان اور اسرائیل، اگر آپ نام دیکھیں نا دونوں کا، تو نام بھی سیم ہی ہے، بلکہ تین دنیا کے ایسے ملک ہیں جن کا مطلب میننگ ایک ہی ہے۔ پاکستان، ستان مانے جگہ، پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، سری لنکا پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، اور اسی طریقے سے اسرائیل کا بھی یہی مطلب ہے کہ پاک لوگوں کی رہنے کی جگہ۔ مسلمان اور جو یہ ہیں یہودی اپنا گھر نہیں، وہ نہیں بناتے، ملک نہیں بناتے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں مطلب ہے تو وہی ایک چیز ہی، لیکن میں ویسے کہتا ہوں، چلو تھوڑا بائفرکیشن کر لیں کہ ان کی کتاب الگ تھی، ہماری کتاب الگ ہے۔ اس کے اندر جو ذکر ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ پوری دنیا تمہارا ملک ہے، لیکن پھر بعد میں ان کو سمجھایا ان کے بزرگوں نے کہ بھائی اگر تم اپنا ملک نہیں بناؤ گے تو تم تو مارے جاؤ گے،
کوئی سب تمہیں دھتکار دیں گے. دنیا کی جو مینٹلٹی نا وہ خراب ہے. ایک تو مائٹ از رائٹ، جو قبضہ گروپ ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے. اسپین کے اندر 800 سال تک مسلمان رہے، وہ طاقت پکڑ گئے وہاں کے لوگ، اور اس کے بعد انہوں نے مارنا شروع کر دیا ان کو، مسلمانوں کو بیڑا غرق کر دیا. اب دیکھیں وہ بھی تو ایک تیونس سے آیا تھا، طارق بن زیاد، چھوٹے سے گاؤں کا، اور بیچارہ وہ کالا سا تھا بیچارہ، لیکن اس نے محنت کی، اس نے جہاز جلا دیے اپنے، بڑی ٹریکٹر بہت زیادہ اعلیٰ، قبضہ کر لیا. جو محنت کرے گا وہ قبضہ کرے گا. اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی مذہب کا تعلق کوئی نہیں ہے، اس سے آپ کی پرسنل اور نیک نیتی ہوتی ہے. آپ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں. آج پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا، کس طرح بنایا؟ ڈاکٹر قدیر کی نیت تھی نا، ورنہ دوسرے تو بیٹھے ہوئے، کس نے بنایا؟ کوئی نہیں بنایا، لیکن اس نے محنت کی. تو بہر خیر قصہ یہ مختصر کہ دو جو میں عرض کر رہا تھا کہ دو ٹرائبس کہہ لیں آپ مذہب کے کو خراب کرنے والے. ایک تو ان کے جو وہ یہودی ہیں نا، ان کے ایک یہودی تو وہ ہیں جو کہ عرب ہیں، ایکچولی اصل جو یہودی ہے نا عرب، وہ ہماری نسل کے ہی ہیں، یوں سمجھ لیں آپ. بالکل محبت کرنے والے، بہت ہی خدمت کرنے والے، ایک گھر میں رہنے والے سارے بہن بھائی سب، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہماری دوسری کاربن کاپی ہے. لیکن جو یورپ کے لوگ ہیں نا وہ بڑے بدماش ہیں. انہوں نے کہا یار ہم جو ہے نا ان کی دولت پہ قبضہ کر لیں اور ان کی خوبصورتی پہ بھی قبضہ کر لیں. وہ اس طریقے سے کہ اگر ہم ان کے مطلب یہودی بن جائیں تو ہم ان کے ریسورسز پہ قبضہ کر سکتے ہیں. تو ہے تو بہترین مذہب ہو. تو انہوں نے جو یورپ کے تھے نا، یوکرین کے اور بلغا ایسٹ یورپ کے سارے لوگ وہاں یہودی ہو گئے، اور ان کو فائدہ بھی ہو گیا. وہ آ بھی گئے اور وہ لڑتے رہے، اور انہوں نے فائدے اٹھائے، خوبصورت لڑکیوں سے شادی کر لی، نسل بھی اچھی ہو گئی. اسی طریقے سے پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ قادیانی ایک فرقہ تھا. میں پھر آ کے بتاؤں گا کہ پاکستان بنا کیوں، قادیانی کی وجہ سے بنا. تو وہ قادیانیوں جو تھے نا، قادیانیوں کی بھی یہی ہے. قادیوں نے پاکستان بنوایا، قائد اعظم کے کان کے اندر بات ڈالتے رہے کہ مسلمانوں کا الگ ملک ہونا چاہیے، لیکن اصل میں ان کے لیے نہیں تھا، یہ تھا قادیانیوں کے لیے. اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی جگہ بنانی شروع کر دی، اور مسلمانوں کو اب دیکھ لیں اب کیا حال ہو رہا ہے. تو ان کا بھی یہ نظریہ تھا کہ اگر ہم ایک ملک بنا لیں گے نا تو اس ملک کو ہم دنیا کے اندر ریکگنائز کرا لیں گے ایز اے قادیانی ریاست، اور قادیانی مذہب ایک آفیشلی مذہب ہو جائے گا، جس طرح ان کا یہودیوں کا جو ہے، دوسرے جو یہودی ہیں گورے یہودی جو ہیں، تو ان کا کوئی خاص نام ہے، میں ویسے بھول رہا ہوں، ذہن سے نکل رہا ہے. تو وہ یہ دونوں جو فرقے ہیں نا یہ گیم کھیل رہے ہیں. جو پوری دنیا کے اندر مسائل ہے نا یہ اسی واسطے ہیں. لیکن اصلی جو مذہب ہے نا آپ کا، اصلی مذہب تو ایک ہی ہے. اس کے ورژن ڈفرینٹ ہیں، مختلف دور میں آیا. پہلے جیسے حضرت موسیٰ، اس وقت ظاہر ہے کہ اسلام تو تھا بھی نہیں، اسلام تو آخری آیا نا، آخری مذہب ہے نا. تو جو اس کے اندر دیکھے وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجتا رہا، کتابیں بھیجتا رہا، اور پیغمبری بھیجتا رہا. پیغمبر ان کتابوں پہ عمل کروانے کے لیے بھیجتا رہے کہ بھئی اگر جیسے اولڈ ٹیسٹیمن آئی تو اس کو موسیٰ آ گئے، حضرت موسیٰ آ گئے، نیو ٹیسٹیمن آئی تو حضرت عیسیٰ آ گئے، پھر قرآن آیا تو پیارے نبی آ گئے. تو لیکن وہ ہیں تو نسل تو ایک ہی عرب نسل ہے، ایک ہی فیملی ہے، ایک ہی سب کچھ ہے. تو یہ لڑوانے والے دنیا کے اندر ہیں بدماش، جو اپنے فائدوں کے لیے ریسورسز، دنیا میں ریسورسز قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو بات فلسطین کی ہو رہی تھی، تو اب میں یہ صرف عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے اس کے سازشیں بھی ہوتی ہیں. فلسطینیوں کوئی بھی نہیں آئے گا آپ کی مدد کی. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا، میرا دوست کہہ رہا تھا کہ یار کوئی نہیں مدد، دنیا میں کوئی مدد نہیں کرے، مدد کوئی بھی نہیں کرے گا. میں اسپین کا جو حوالہ دیا تھا وہ اسی لیے دیا تھا کہ اسپین میں جب سارے مسلمان مر گئے نا پھر وہ امن آ گیا. تو اب فلسطین میں تھوڑے سے بیچارے رہ گئے، اللہ ان کو نہ مارے، لیکن جو ہونا ہے وہی ہوگا. اس لیے کہ بغیرتی کسی کے، جب تک آپ کے اندر شعور نہیں پیدا ہوگا کہ اگر کوئی دوسرا مر رہا ہے تو آپ تو بچائیں تو صحیح نا. یہ تو قدرتی طور سے ہے نا. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں، ابھی آج بہت لوگوں نے تقریر کی کہ بھائی وہ کاغذ چھینے جا رہے ہیں. مجھے اس بچی کا ایمان سے یقین مانے، مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے جو کہ یہ ریاض ملک صاحب کی جب بیوی نے دھمکیاں دی تھی، اس بچی، 2 بچیاں آئی تھیں امریکہ سے، ان کی سیکیورٹی گارڈ نے اس طریقے سے مارا تھا گھسیٹ کے، وہ لڑکی بڑی جو تھی ڈٹ گئی، حالانکہ وہ بھی ینگ تھی. اس نے کہا کہ ہمارے دونوں بہنوں کے ہر جسم پہ انہوں نے ہاتھ پھیرے سیکیورٹی والوں نے، اور کسی کی شرم نہیں آتی. کہنا سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، کسی نے ایک بڑھ کر آگے نہیں. تو آج تم کسی کے لیے نہیں بڑھے گا، کل تمہارے لیے کوئی نہیں بڑھے گا. یہ دیکھ لیجیے گا آپ. اب میں یہ نہیں کہہ رہا، خدا نہ کرے بری بات نہیں کہہ رہا، میں صرف ضمیر جگا رہا ہوں، انسانوں کو شعور دے رہا ہوں کہ لوگوں صرف اسلام بہت اچھی چیز ہے،
انسانی شعور بھی تو آئے نا آپ کے پاس. انسانی شعور ہی نہیں ہوگا تو آپ ریلیجن پہ کیسے چلیں گے؟ یہ ایک ریفائن چیز ہے. ریلیجن ایک ریفائن ہے. مطلب بیسیکلی تو اللہ نے کچھ جو اندر ان بلٹ رکھ دی ہے نا وہ انسان کی ہو کہ اگر وہ مر رہا ہوگا تو اس کو اندرونی طور سے چاہے وہ نان مسلم کچھ بھی نہ ہو تو اس کو وہ ہوگا کہ یار جانور نہیں ہوتے، جانور تک بچاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو. تو اس لیے بھائیو میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ یہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے نا، آپ یہ دیکھ لیجیے گا، میں کوئی ہنس نہیں رہا، خدا نہ کرے میں تو رو رہا ہوں ایکچولی ان کی بے غیرتی پر، کہ جب ختم ہو جائے گا نا پورا اس، اب دیکھیں روزانہ 200-400 آدمی ہیں کتنے وہ، لیکن جب ختم ہو جائیں گے تو جنگ ختم ہو جائے گی اور کو امن ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے، امید ہے کہ میرا دوست مطمئن ہو گیا ہوگا. بھائی ہم تو دعا کرتے ہیں، دعا کر سکتا ہے آدمی، دعا میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. اپنا خیال رکھیے گا اور پروگرام پسند آئے تو لائک کیجیے گا.